هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، چند دن قبل، چند لمحے قبل جب مرض الوفات کا حملہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کا عالم ہے. جمعرات کا دن ہے، عشاء کی نماز کی تیاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کی تیاری فرمائی کہ دیوانے پروانے مسجد نبوی میں موجود ہیں نماز کے لیے. نماز کی تیاری کی ہے کہ غشی طاری ہو گئی. بخار اس قدر تھا، اسی بیماری کے عالم میں غشی طاری ہوتی ہے. کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وضو کراؤ. وضو کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت انتظار میں تھی تو آپ نے پوچھا جماعت ہو گئی؟ سب نے بتلایا کہ محبوب ابھی جماعت نہیں ہوئی. سب صحابہ جماعت کے انتظار میں ہیں، آپ کے انتظار میں ہیں. امام کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پہ کیسے آئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے تیاری کرنے کے بعد مسجد میں تشریف لے جانے لگتے ہیں، پھر غشی طاری ہو جاتی ہے. دوسری مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا، آپ پھر فرماتے ہیں مجھے وضو کرواؤ. وضو کروایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جماعت ہو گئی؟ صحابہ نے کہا ابھی جماعت نہیں ہوئی، یہ دیوانے یہ پروانے آپ کے انتظار میں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تیاری میں تھے، پھر تیسری دفعہ غشی طاری ہوئی. کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مجھے وضو کروا. وضو کروایا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا جماعت ہو گئی؟ کہا محبوب آپ کے انتظار میں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو لوگوں کو نماز پڑھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ پیش آتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی موجود ہیں اور مدینہ میں بھی ہیں اور حجرہ اقدس میں بھی موجود ہیں، مسجد نبوی کے بالکل قریب ہیں، صحابہ جمع ہیں، نماز کا وقت بھی ہے اور نبی کے مصلی پر نبی کی موجودگی میں غیر نبی آ رہا ہے. یوں تو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ ہوتے تھے تو عبداللہ بن ام مکتوم کو حکم فرماتے مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کا.
یا اور کوئی صحابی، ان کو بھی آپ نے حکم فرمایا جب آپ سفر پہ ہوتے، کسی اور جگہ پہ ہوتے، تو مسجد نبوی کے اندر آپ کے مصلی امامت پر آپ کے حکم سے کوئی اور نماز کرا رہا ہو، یہ منظر تو آیا پیش، لیکن یہ منظر پہلی مرتبہ پیش آیا۔ آج پیغمبر بھی موجود ہے، مصلی رسول بھی ہے، حجرہ اقدس میں بھی موجود ہے، سب صحابہ بھی موجود ہیں، امام بھی موجود ہے، مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے، حجرہ اقدس میں موجود ہیں، لیکن آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ نہیں، آج کسی اور کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ پیش آیا، پہلا واقعہ۔ فرمایا صدیق کو کہو امامت کروائے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ صدیقہ کائنات، حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ حبیب خدا، سیدہ طیبہ طاہرہ، ام المؤمنین، ایمان والوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں، یا رسول اللہ، میرے ابا ابو بکر انہو رجل رقیق القلب، میرے ابا نرم دل ہیں، آپ کسی اور کو حکم فرما دیں کہ وہ نماز پڑھائے، مصلی امامت پہ تشریف لے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب بیماری کا عالم ہے، اور بیماری میں ویسے ہی چڑچڑاپن غالب آ جاتا ہے، غصہ غالب آ جاتا ہے۔ سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا، خبردار اے عائشہ، فرمایا مجھے زنانے مصر کی عورتوں کی طرح، فرمایا مصر کی عورتوں کی طرح مجھے بہکانے کی کوشش نہ کرو۔ فرمایا انا اولا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، فرمایا اللہ بھی اور ایمان والے بھی ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور کے امام بننے پر راضی نہیں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مصلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں دیا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منتخب کیا؟ نبی کی ساری جماعت موجود ہے، 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں، وہ بھی موجود جن کو مراد پیغمبر کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ بھی موجود ہے جن کو دوہرا داماد کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو صاحب الحیا کہتے ہیں، سخاوت کا سمندر کہتے ہیں، چچا زاد بھائی، علم و حکمت کا پہاڑ، قاضی حکمت، قاضی امت، اکیرا داماد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار، وہ بھی موجود ہے، اور چچا زاد مفسر قرآن کا جسے آپ نے خطاب دیا، قرآن کی سب سے بہتر تفسیر کرنے والا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح جس کو فقیہ امت کا آپ نے لقب کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، جو شروع سے لے کر آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تو آپ کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے، صاحب النعلین والوسادہ والمطہرہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اٹھانے والے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو اٹھانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے، جب تقاضا پیش آتا پانی بھی پیش کرتے، مسواک بھی پیش کیا کرتے، جہاں حضور پاک تشریف فرما ہوتے وہاں لا کے پیچھے آپ کے تکیہ رکھا کرتے تھے، وہ بھی موجود ہیں۔ لیکن مصلی امامت کے لیے آج مراد پیغمبر نہیں، مصلی امامت کے لیے آج دوہرا داماد نہیں، مصلی امامت کے لیے آج اکیلا داماد نہیں، مصلی امامت کے لیے آج فقیہ امت نہیں، مصلی امامت کے لیے آج فقیہ مفسر قرآن نہیں، بلکہ انتخاب ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ اب یہ سمجھیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اس وقت وہ تمام کمالات، وہ تمام صفات، وہ تمام خصوصیات جو کسی امامت کے اعلی منصب والے آدمی میں پائی جانی چاہیے، یعنی وہ صفات، وہ کمالات، وہ خصوصیات جو کسی امام میں پائی جانی چاہیے، اعلی صفات، اگر وہ بدرجہ اتم کسی میں موجود تھیں تو وہ صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امامت کی شرائط اگر کامل درجے میں کسی میں موجود تھیں تو وہ صرف اور صرف کون تھے؟ بتائیں کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، نام کہہ لیجئے سیدنا۔ اگر کامل درجے میں کسی میں صفات پائی جاتی تھیں، امامت کی خصوصیات پائی جاتی تھیں، امامت کی کمالات پائے جاتے تھے امامت کے، تو وہ صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امامت کے لیے چند ایک شرائط ہیں، احادیث کی کتابیں اٹھائیں، فقہ اٹھائیں، وہاں امامت کی چند ایک شرائط لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی شرط جو امامت کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم امامت کے لیے اسے تلاش کرتے ہیں کہ جثہ بالکل تھوڑا ہو، بیوی بچے اس کے نہ ہو، اگر ایک آنکھ سے یا ٹانگ سے معذور بھی ہو تو چل جائے گا، آتا جاتا اسے کچھ نہ ہو، سب سے کم تنخواہ اسے دینی پڑے بلکہ دینی نہ پڑے۔ ہم امامت کے لیے اسے تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں امام کو روپیہ پیسہ دیتے نا موت آتی ہے۔ ہم امامت کے لیے ایسے کمزور ترین شخص کو تلاش کریں گے کہ اگر ہم اسے کو دبانا چاہیں تو دب جائے، اس پر روب ڈالنا چاہے تو ڈل جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دراصل امامت در حقیقت پیغمبر کی نیابت ہے۔ امام بننا پیغمبر کا نائب بننا ہے۔ آج امام کیا، اللہ معاف فرمائے، جو ہماری حالت بنی ہوئی نا، ہم تو پیغمبر بھی ایسے ہی چاہیں گے، اللہ معاف فرمائے، کہ اس کے پیچھے نہ چلنا پڑے۔ ظاہری شکل و صورت ہماری یہی ہے، اس کے پیچھے نہ چلنا پڑے، کہنا نہ ماننا پڑے، جو حکم دے وہ نہ کرنا پڑے، شادی بیاہ اس کے طریقے پر نہ ہو، بس ہم اس کے مرید کہلوائیں، اس کے صحابی کہلوائیں، اس کے ساتھی کہلوائیں۔ ہماری کیفیت یہ ہے، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی، اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ تو فرمایا در حقیقت امام جو ہوتا ہے یہ پیغمبر کا نائب ہوتا ہے۔ تو امامت کے منصب کا جو اہل ہوگا وہ اقتدار اور حکومت کا بھی اہل ہوگا، اس کی صلاحیتیں رکھتا ہوگا۔
یہ یہود و نصارہ کے طریقے ہمارے اندر رائج ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امامت کے لیے اور شرائط چاہیے، حاکم بننے کے لیے اور شرائط چاہیے۔ اللہ نے بھی ان کے متعلق یہی کہا ہے کہ انہوں نے دین کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا ہوا ہے۔ آج مسلمان بھی وہی یہود و نصارہ کا طریقہ رائج ہے۔ تو اس لیے امامت کے لیے چند ایک شرائط ہیں۔ امامت کے لیے کیا ہے بھی چند ایک شرائط ہیں۔ جو امامت کی شرائط، امام میں جو شرائط پائی جاتی ہیں وہی حاکم وقت کی بھی شرائط ہے، اور حاکم وقت بھی وہی ہوگا جو امام ہوگا۔ آئیے ذرا ان شرائط کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی جو شرط ہے فقہ میں لکھی ہے وہ یہ ہے، اول الناس بالامامۃ اعلمهم بالسنہ۔ فرمایا امامت کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے بڑا عالم ہو۔ سب سے بڑا 10 آدمی ہیں، 10 کے 10 عالم ہیں، عالم نہیں، فرمایا ان 10 کے 10 میں سے بڑا عالم، علم جس کا زیادہ ہو وہ امام بنے گا۔ سب عالم ہیں، سب عالم ہیں، ان میں جو بڑا صاحب علم ہوگا، جس کے پلے کا صاحب علم اور نہ ہو وہ امام بنے گا۔ اچھا، علم سے مراد امامت کے احکامات ہیں، علم سے مراد کتاب و سنت کا علم ہے، علم سے مراد حلال و حرام کا علم ہے، علم سے مراد پیغمبر کی شریعت کا علم ہے۔ علم سے مراد یہ نہیں کہ پی ایچ ڈی ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، یہ مراد نہیں ہے، یہ سب فنون ہے، دنیا کمانے کے فن ہے، پیسہ کمانے کے چکر ہے۔ علم اس کو نہیں کہتے، علم اس کو کہتے جس سے اللہ کی پہچان ہو۔ تو امامت کی پہلی شرط فرمایا کہ اعلمهم بالامامہ اعلمهم بالسنہ، اول الناس اعلمهم بالسنہ، لوگوں میں سب سے زیادہ امامت کے لیے وہ ہے جو سنت کو علم، جو سب سے بڑا عالم ہو۔ اب اگر سب امام سب کے سب ایسے موجود ہے کہ سارے ہی عالم ہیں، بعض جگہ ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ سارے کے سارے عالم ہی ہوں، 50 بندہ سب عالم ہے اور سب بڑے عالم ہے، سب کا علم برابر ہے، کوئی زیادہ بڑا عالم نہیں ہے ان میں، سب بڑے ہیں، مطلب سارے کا علم برابر ہے۔ اب پھر کیا کریں گے؟ تو دوسری شرط یہ ہے اقرأہم، جو ان میں قرآن سب سے زیادہ خوبصورت پڑھتا ہو، قاری ہو قرآن کا، قرآن کی قراتوں کو جانتا ہو، وہ امام بنے گا۔ اچھا، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں سب کے سب، اب کیا کریں؟ فرمایا اتقاہم، اب ان میں جو زیادہ پرہیزگار ہوگا، زیادہ متقی ہوگا، عالم سب برابر ہیں، قاری سب برابر ہیں، اب ان میں دیکھا جائے گا جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے، جس کا تقوی اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہے، وہ امامت کا اہل ہوگا۔ اچھا، اگر یہ بھی سارے برابر ہیں، سب متقی ہیں، پھر فرمایا فَأَسَنُّهُمْ، پھر ان میں جو عمر کے حساب سے بڑا ہوگا، عمر کے جو حساب سے بڑا ہوگا، اس کا تجربہ زیادہ ہوگا، عمر کے حساب سے جو بڑا ہوگا اس نے نیکی کا زمانہ زیادہ پایا ہوگا، عمر کے جو حساب سے بڑا ہوگا اس میں علم کی پختگی ہوگی، عمر کے حساب سے جو بڑا ہوگا وہ زہد و تقوی میں بھی بڑا ہوگا۔ اچھا، اگر ان میں بھی سب برابر ہیں، سارے عالم ہیں، سارے قاری ہیں، اور سارے کے سارے عمر میں بھی برابر ہیں، تقوی میں بھی برابر ہیں، اب کیا کریں گے؟ فرمایا احسنہم وجہن، پھر ہم ان میں دیکھیں گے کہ جس کی ظاہری وجاہت، ظاہری شکل خوبصورت ہو، یعنی حسن باطنی کے ساتھ حسن ظاہری بھی ہو۔ ٹھیک ہے، حسن باطنی یعنی تقوی اور طہارت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ ہے حسن باطنی کے ساتھ ساتھ حسن ظاہری بھی ہو، خوبصورت وجیح ہو، دور سے اس کے چہرے پہ دیکھے تو چمک آئے، خوشنما معلوم ہو،
فرمایا وہ امامت کے زیادہ اہل ہے۔ اب آپ آئیے، یہ 5 صفات ہیں جو امامت کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات ہم تلاش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ میں امامت کے لیے جن کو چنا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شرط کے مطابق آپ نے فرمایا سب سے بڑا عالم ہو، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرے صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا۔ ہم کسی بھی محفل میں موجود ہوں، وہاں کوئی زیادہ علم والا ہے، ہم اسے مصلی کے لیے کھڑا کریں گے۔ اسی طرح کسی مسجد میں ہے، وہاں جو بڑا عالم ہوگا ہم اسے مصلی امامت دیں گے۔ اسی طرح اگر کسی بستی میں ہے، وہاں کوئی بڑا عالم ہوگا تو ہم اس کو امامت کے لیے منتخب کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے جس کو امامت کے لیے منتخب کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ انتخاب کرنے والے محمد الرسول اللہ جن کا انتخاب ہو رہا ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کی منشا کے مطابق آپ امام منتخب کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں اگر کوئی اور بڑا عالم ہوتا، صحابہ میں ابو بکر سے بڑھ کر کو قاری ہوتا، صحابہ میں ابو بکر سے بڑھ کر کو تقوی والا ہوتا، صحابہ میں ابو بکر سے بڑھ کر نبی کی شریعت کو جاننے والا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت اس کے حوالے کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت کس کے حوالے کیا بھائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے ان کے علمی مقام کی کوئی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ بڑے عالم ہیں، وہ کیسے؟ ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، حتیٰ کہ بچپن کا زمانہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خلوتیں جہاں اور کوئی نہیں پہنچ سکا ان کے گواہ ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ سفر ہجرت میں غار سور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خلوت کو جاننے والے ہیں، اس خلوت کے گواہ ہیں، اس خلوت کی کیفیات کے گواہ ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی صحابی کو علم نہیں۔ اس لیے جہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہنچے ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق کے مقابلے میں کوئی اور نہیں پہنچ سکا۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے، لوگوں کو مسئلہ بتایا کرتے تھے، ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ آ کے پوچھا کرتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب دیا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ بڑھیا جو آ کے پوچھتی ہے وہ عورت کہ یا رسول اللہ اگر آپ دنیا میں نہ رہے پھر میں کس سے مسئلہ پوچھوں گی؟ فرمایا ابو بکر سے پوچھ لینا۔ اور بندہ اسی کا نام لیتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اپنے بعد جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے بندہ اسی کا نام لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ابو بکر کی علمیت کے مقام کو عمر بھی نہ پہنچ سکے، ابو بکر کی علمیت کے مقام کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نہ پہنچ سکے، ابو بکر کی علمیت کے مقام کو فقیہ امت عبداللہ بن مسعود نہ پہنچ سکے، ابو بکر کی علمیت کے مقام کو فقیہ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس نہ پہنچ سکے۔ جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم کا مرتبہ ہے وہاں دوسرے صحابہ کا مرتبہ نہیں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ علمی مقام اور یہ مرتبہ اللہ نے نصیب فرمایا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے، دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، رحمت کائنات جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو مشکل ترین مسائل جو اس وقت پیش آئے وہ جتنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھے
اتنے کسی اور کو معلوم نہیں تھی۔ ان میں سے 2-3 مسائل۔ سب سے پہلا مسئلہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو تجہیز کا مسئلہ پیش آیا، تجہیز و تکفین کا مسئلہ پیش آیا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا ہے تو کیسے دیا جائے۔ اب ایک عام مسئلہ یہ ہے کہ نبی خاص ہوتا ہے اور امتی عام ہوتا ہے۔ امتی کے لیے تو مسئلہ اور ہے، امتی کے لیے حکم یہی ہے جب دنیا سے رخصت ہو جائے اب کیا کرتے ہیں، اس کے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد اسے کپڑے اتارتے ہیں، پھر اسے غسل دیتے ہیں۔ اب یہی بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم پریشان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے۔ تو نبی چونکہ خاص ہوتا ہے، نبی کی ولادت بھی خاص ہے، نبی کی ولادت بھی خاص ہے، نبی کا بچپن بھی خاص ہے، نبی کی جوانی بھی خاص ہے، نبی کا چلنا پھرنا خاص ہے، نبی کے ساتھ جو چیزیں مخصوص ہیں وہ خاص ہوتی ہیں، تو لہذا نبی کا دنیا سے رخصت ہونا بھی عام نہیں ہے، وہ بھی خاص ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ پیش آیا تجہیز و تکفین کی صورت میں اب کیا کیا جائے۔ تو اس مسئلے کا حل اگر کسی نے بتایا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، فرمایا نبی جن کپڑوں میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے انہی کپڑوں میں نبی کو غسل دیا جاتا ہے، نبی کا لباس نہیں اتارا جاتا، نبی کو انہی کپڑوں میں غسل دیا جاتا ہے اور پھر نبی کو انہی چادروں میں دفن کیا جاتا ہے جو نبی کے پاس موجود ہو۔ دنیا کا قاعدہ ہے کوئی بڑا آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے لیے کیا کرتے ہیں، غسل کا انتظام اعلیٰ سے اعلیٰ کرتے ہیں، پھر اسی طرح کفن کے لیے عمدہ سے عمدہ کپڑا خریدتے ہیں۔ آج نبی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کے لیے کیا فرمایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، فرمایا جن کپڑوں میں نبی دنیا سے رخصت ہو انہی کپڑوں میں اسے غسل دیا جائے گا، پھر جو نبی کے پاس چادر تھی اسی چادر کے اندر اسے دفن کیا جائے گا۔ اب پھر ایک اور مسئلہ اٹھتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نبی کو دفن کہاں کرنا ہے۔ تجہیز و تکفین کے بعد دفن کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ عام آدمی جہاں فوت ہوگا وہیں اس کی قبر بنے گی، وہاں کے قریب قبرستان میں اس کی قبر بنے گی، وہاں کے قریب قبرستان میں اس کی قبر بنے گی، یا جہاں رشتہ دار ہوں گے وہ اسے وہاں لے جائیں گے، جہاں عزیز و قارب ہوں گے اسے اپنے قریب کے قبرستان میں دفن کریں گے۔ اب نبی کے لیے بعض صحابہ کہنے لگے جنت البقیع پاس موجود ہے، وہ جنت البقیع جسے جنت کا قبرستان کہا گیا ہے یہ یہاں موجود ہے، لہذا یہاں دفن کرنا چاہیے۔ بعضوں نے کہا نہیں بیت اللہ میں جا کے دفن کرتے ہیں، بیت اللہ معزز جگہ ہے، یہاں کتنے انبیاء کی قبریں ہیں، فرمایا وہاں دفن کرتے ہیں۔ بعضوں نے کہا نہیں بیت المقدس میں دفن کرتے ہیں، کیوں وہ انبیاء کی سرزمین ہے وہاں دفن کرنا چاہیے۔ بعضوں نے کہا نہیں، کہ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا، حضور پاک نے ارشاد فرمایا تھا نبی جس جگہ وفات پاتا ہے وہی جگہ نبی کی قبر بنتی ہے۔ اور نبی دنیا سے رخصت ہوئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور وہی حجرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد وہی حجرہ آپ کا روضہ اطہر بنا ہے۔ اب یہاں مسئلہ ایک اور پیش آتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قبر کے اوپر گنبد بنانے کی اجازت نہیں ہے، کسی قبر کو پختہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی قبر کے اوپر عمارت بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر یہ تو مقبرہ بنا ہوا ہے، یہ روضہ بنا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ آئیے صحابہ کے ماننے والوں سے پوچھئے، فقہائے امت سے پوچھئے، وہ فرماتے دیکھیں اللہ کے نبی نے بالکل برحق فرمایا کہ قبر کے اوپر عمارت نہیں بنانی، قبر کے اوپر عمارت بنانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور نبی جس جگہ دنیا سے رخصت ہوئے وہ پہلے ہی گھر تھا، وہ پہلے ہی چھتا ہوا تھا،
وہ پہلے ہی کمرہ تھا، وہ پہلے ہی حجرہ تھا. اس لیے نبی کی قبر پر عمارت نہیں بنائی گئی، بلکہ جس جگہ پہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہی جگہ کیا تھی؟ چھتی ہوئی تھی. وہ سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا، وہ گھر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اس کو دیکھ کر کسی ولی کی قبر پر، مزار پر گنبد بنانا، اس کی شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، جو خصوصیات آپ کو اللہ نے عطا فرمائی وہ باقیوں کے لیے وہ خصوصیات نہیں ہیں. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کا مسئلہ پیش آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا مسئلہ پیش آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کا مسئلہ پیش آیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حل فرمایا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ جو قاضی امت ہے وہ بھی کہتی ہیں آج اگر ابو بکر نہ ہوتے تو ہم کو یہ مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں تھا. آج اگر ابو بکر نہ ہوتے تو ہم کو یہ مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں تھا. اس لیے سب سے بڑے عالم صحابہ میں ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ سارے ہی بڑے عالم تھے، سب بڑے عالم تھے، علم میں برابر تھے. فرمایا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو میرے سینے میں علم دیا ہے، اللہ رب العزت نے جو میرے سینے میں ڈالا، فرمایا جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالا ہے سبقت صدر ابو بکر، میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے. اس لیے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے اعلمہم بالکتاب والسنہ، فرمایا ہم میں سب سے زیادہ عالم کتاب و سنت کے اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. اب مسئلہ تیسرا جو اہم پیش آیا، آخری بات عرض کرتے ہیں، مسئلہ جو تیسرا پیش آیا وراثت کی تقسیم کا مسئلہ پیش آیا. وراثت کی تقسیم کا مسئلہ پیش آیا کہ اب میراث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہوگی کہ نہیں ہوگی. حضرت ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں حضرت عمر بن حارث، بخاری شریف کی روایت ہے جس میں آپ کہتے ہیں ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ درہما ولا دنانیرا ولا عبدا ولا امتا ولا شیئا الا بغلۃ البیضاء وصلاح وارضها جعلها صدقہ. بخاری شریف کتاب الوصایا میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے آپ نے کچھ نہیں چھوڑا، نہ درہم چھوڑے، نہ دنانیر چھوڑے، نہ ہی کو غلام چھوڑا، نہ کو باندی چھوڑی. آپ نے جو چیزیں چھوڑی ہیں ان میں ایک سفید خچر تھا جو آپ نے چھوڑا ہے، اسی طرح کچھ اسلحہ آپ نے چھوڑا ہے، اسی طرح آپ نے کچھ زمین چھوڑی تھی جو امت کے لیے صدقہ ہے. یہ حضرت عمر بن حارث ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، وہ بیان فرماتے. اب آپ اس سے سمجھیں کہ یہاں پر جس زمین کا تذکرہ ہے اس میں 3 قسم کی زمین ہے. پہلی جو زمین ہے اس کو کہتے ہیں جائیداد مدینہ. جائیداد مدینہ میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمین تھی وہ بطور مال فے کے تھی، جو بنو نذیر کی زمین تھی. جب آپ نے وہاں قلعے فتح کیے تو بطور مال فے کے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. اس کی آمدنی اہل ایمان پر، اہل و عیال پر بھی خرچ فرمایا کرتے تھے. وہاں سے جو بچ جایا کرتا اس سے ہتھیار خریدتے، گھوڑے خریدتے. دوسری زمین، دوسری جائیداد خیبر کی زمین تھی. خیبر کی زمین جو آپ کو وہاں خیبر کے فتح کرنے کے موقع پر آپ کو حصے میں ملی تھی، باقی صحابہ میں تقسیم ہوئی، آپ کو بھی ملی. تیسری زمین، تیسری جائیداد باغ فدق ہے. باغ فدق یہ خیبر کا جب قلعہ فتح ہوا، خیبر کی زمین فتح ہوئی تو اہل خیبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلو کر لی. یہ زمین دینے کے ساتھ سلو کر لی تو اس زمین سے جو آمدنی آتی تھی، آپ وقتی ناگہانی جو آفات آتی تھیں آپ ان میں خرچ کرتے تھے، ان میں صرف کیا کرتے تھے. یہ 3 قسم کی زمینیں تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد میں تھی. اب آپ یہ سمجھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیزیں ہیں کیا یہ آگے ورثہ کے طور پہ منتقل ہوگی کہ نہیں، وراثت ہوگی کہ نہیں. اس مسئلے کو حل فرمایا ہے
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حل فرمایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 قسم کی روایات آتی ہیں باغ فتح کے بارے میں۔ اہل شیعہ حضرات کافی اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، برا بلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت سے یہ ناواقف لوگ ہیں۔ 5 قسم کی روایات آتی ہیں، ان میں بھی اضطراب ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے۔ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے مطالبہ کرنے کے لیے، روایات میں یوں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ طاہرہ، وہ آ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ جو باغ فتح کی زمین ہے یا مال وراثت ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب روایات میں یوں موجود ہے، میں اپنا من یوں کہتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ کے شوہر موجود ہیں۔ کون سیدہ فاطمہ؟ پیغمبر کی وہ بیٹی کہ جس کے لیے حضور پاک نے بطول کا لفظ استعمال کیا۔ بطول کس کو کہتی ہیں؟ جو دنیا سے بے رغبت ہو، دنیا سے بے نیاز ہو۔ آئیے ذرا اس واقعے کی طرف اشارہ کروں۔ جب حضور پاک کی طرف پاس غلام آئے تو غلام لینے کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بھی تشریف لاتی ہیں، لیکن کچھ کہا نہیں، واپس تشریف لے گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے چال سے پہچان گئے کہ بیٹی کچھ کہنے کے لیے آئی تھی لیکن کہہ نہیں سکی، شرم کے مارے واپس چلی گئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لے گئے، فرمایا بیٹی تم آئی تھی لیکن کچھ کہے بغیر واپس ہو گئی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ، حضرت علی کہتے ہیں میں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جھاڑو پھیر کے گھر میں فاطمہ کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں۔ فرمایا وہ مشکیزہ اٹھا کے جسم پہ نشان پڑ گئے ہیں، اور گھر میں فاقے ہوتے ہیں، گھر میں فاقوں کی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو میں نے ہی کہا تھا فاطمہ سے، جاؤ حضور پاک کے پاس غلام آئے ہیں، تم بھی ایک غلام لے لو تاکہ خدمت سے جان، تاکہ مشقت سے جان چھوٹ جائے گی، خدمت سے نہیں مشقت سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس لیے حضرت فاطمہ حاضر ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ، میں تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، میں تجھے غلاموں سے بہتر نہ بتاؤں، یا تو غلام لے لو یا بہتر چیز لے لو۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے بہتر چیز بتلا دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کو سو تو سونے لگے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فرمایا یہ غلام سے بہتر ہے۔ جو نبی کی بیٹی جب نبی کے پاس آئے، انہوں نے غلام نہیں دیا، انہوں نے باندی نہیں دی اپنی بیٹی کو، بلکہ اعمال دیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بیٹی یہ پڑھ لیا کر۔ جب وہ بیٹی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ مال کے لیے کیوں بھاگے، دنیا کے مطالبے کے لیے کیوں آئے، اور وہ بھی اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ پردے دار خاتون ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، خاتون جنت ہے۔ لوگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب دنیا سے رخصت ہوتی ہیں تو آخری وقت میں بھی یہی کہا کہ میرے جب چارپائی تیار ہو جائے جنازے کی، اس کے اوپر بھی چادر لگا دینا، میرے کپڑے کفن پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ وہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے پردہ کرنے والی خاتون، وہ کیوں آئیں گی؟ اپنے شوہر کو بھیجتی، اگر مسئلہ تھا تو اپنے شوہر کو بھیجتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہوتے ہوئے جن کو باندی نہ دی، اپنے ہوتے ہوئے جن کو غلام نہ دیا، بلکہ اعمال بتلائے۔ آج انہی کا نام لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تسلیم کر بھی لیں، یہ بات تسلیم کر لیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی تشریف لائی تھی، بات ہوئی تھی، اگر ہم اس کو تسلیم کر بھی لیں تو علماء نے لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ، فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے خود کہا تھا کہ جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس میں وراثت نہیں چلا کرتی۔ ما ترکنا فہو صدقۃ، جو ہم چھوڑیں اس میں صدقہ ہے،
وہ سارے لوگوں کے لیے سب کا اس میں حصہ ہے، اس میں وراثت نہیں چلتی۔ اب بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، فغضب، سیدہ فاطمہ الزہرا غصے میں ناراض ہوئی۔ اب ناراض کس بات پہ ہوئی؟ ناراض وہ اہل تشیع یہ کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں، بولنا چھوڑ دیا، اور پھر جو ہے وفات تک بولی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم ان کی اگر بات تسلیم کریں تو یہ ان پر بھی اعتراض بنتا ہے۔ آپ تو کہتے ہو کہ ائمہ معصومین معصوم ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، محفوظ عن الخطا ہوتی ہیں، ان سے غلطی سرزد نہیں ہوتی، تو یہ کیسی کہ اس دنیا کی خاطر چھوٹے سے اس ٹکڑے کی، اچھا باغ فدق ہے کیا تھا؟ باغ فدر وہ مختصر چھوٹا باغ تھا، خیبر میں اتنی لمبی چوڑی جائیداد نہیں تھی، وہ چھوٹا سا باغ تھا جس سے گھر کے افراد کا بمشکل گزارا ہو سکتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں جب ایران فتح ہوا تو آپ نے وہ شہر بانو سنا ہوا ہے، آپ نے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دی تھی، بما سونے جو لدی ہوئی تھی سونے زیورات میں اس کے سمیت، اس کے جو سر میں تاج پہنا ہوا تھا اس کا ایک موتی، اس سے یہ 20 باغ خریدے جا سکتے تھے، جس کے بارے میں یہ اتنا بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ باغ کیا، یہ تینوں قسم کی جو جائیداد ہیں، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا نبی جو چھوڑتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو اے فاطمہ، جو ان زمینوں میں سے اہل بیت کے لیے اللہ کے نبی نے حصہ مقرر کیا ہے، فرمایا میں ابو بکر کون ہوتا ہوں اس حصے کو ختم کرنے والا؟ جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ حصہ ملتا رہا، یوں ہی ابو بکر کے زمانے میں بھی وہ حصہ ملتا رہے گا۔ اس حصے کو دینا بند نہیں کیا، یہ وہ بھی مانتی ہے، اس حصے کو دینا بند نہیں کیا بلکہ اپنی طرف سے بھی بڑھ کے دیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ حساب لگائیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو بخاری شریف کی روایت ہے غضب غصے میں آئیں، اس کی علماء نے وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ وہ اس بات پر افسردہ تھیں کہ یہ مسئلہ تو میرے علم میں ہونا چاہیے تھا، مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے علم میں نہیں۔ بعض دفعہ اہل علم اس بات پر بھی رنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، اوہو میں نے کیوں کر دیا، تو اس بات پر بھی رنجیدہ ہو جاتی ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اسی وجہ پر رنجیدہ تھی۔ بعضوں نے ایک اور وجہ بھی لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ باغ فدق اور یہ جتنی بھی زمینیں ہیں یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ امت کے لیے صدقہ ہے، اس میں سے جو حصہ آپ اہل بیت کو ملتا ہے وہ ملتا رہے گا، اور باقی سارا کا سارا حصہ امت مسلمہ کے لیے وقف ہے۔ جب یہ کہا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کیا۔ وہ مطالبہ یہ تھا کہ ان زمینوں کے متولی، اب جو وقف کا مال ہوتا ہے نا، جیسے مسجد یہ وقف کا مال ہے، یہ بات سمجھ لیں، جو مسجد کی زمین وقف کی نیت سے خرید لی جائے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ جو مدرسے کی زمین ابتداءً مسجد یا مدرسے کے لیے خرید لی جائے اس پہ لوگ اگر کچھ بھی بنا لیں وہ ان کی ملکیت میں نہیں آتا، چاہے اپنے نام بھی لگوا لیں، وہ وقف کی ملکیت ہوتی ہے۔ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو حل فرمایا سنو یہ وقف کا مال ہے، ہاں میں آپ کو اس پر متولی اور نگران، حضرت فاطمہ نے کہا متولی اور نگران وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو بنا دیں، حضرت علی کو اس پر متولی بنا دیں، نگران بنا دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اس کا متولی جیسے اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود متولی تھے، آپ نے اپنے ہوتے ہوئے کسی اور کو متولی اس زمین کا نہیں بنایا، ایسے ہی میں امیر المؤمنین ہوں، میں اپنے ہوتے ہوئے اس زمین کا کسی اور کو متولی نہیں بناؤں گا، جتنا حصہ آپ کا آتا ہے وہ آپ کو ملے گا، باقی حصہ سارا تقسیم ہوگا، وہ لوگوں کی مسجد بیت المال میں جمع ہوگا۔ اسی بات پر سیدہ فاطمہ ناراض ہوئی کہ کیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ پہ آپ اعتماد نہیں کیا، یا ان کو متولی بنانا ان کے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی؟ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
کے سامنے یہ مصلحت تھی کہ اگر میں ابھی متولی بنا دیتا تو یہ لوگ یوں سمجھتے کہ یہ وراثت میں ان کی طرف زمین منتقل ہو گئی، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان پہ متولی نہیں بنایا۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا پھر یہی بات آئی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دونوں تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ زمینیں ہمیں ان کا متولی بنا دیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا جو مسئلہ تھا وہ لوگ سمجھ گئے، جو مسئلہ تھا کہ یہ وراثت نہیں ہے وہ لوگ سمجھ گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ایسے کرتے ہیں کہ جو مدینے کی زمین ہے، خیبر والی زمین، مدینے کی جو جائیداد ہے، اس زمین میں میں تم دونوں کو متولی بناتا ہوں، حضرت عباس کو بھی حضرت علی المرتضیٰ دونوں کو متولی بناتا ہوں، باقی جو زمینیں ہیں وہ میرے پاس رہیں گی، ان کی مصلحت کے مطابق بیت المال میں ان کا پیسہ جمع ہوگا۔ اب یوں تقسیم ہو گئی۔ اب اگر وراثت ہوتی تو پھر ساری زمینیں تقسیم ہوتی، وراثت ہوتی تو پھر ہر ایک کا حصہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو بھی حصہ دیتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے گھر والی ہیں، اور جب بیوی اس کی اولاد موجود نہ ہو تو اس کو چوتھا حصہ ملتا ہے، اور اگر بیوی کی اولاد موجود ہو تو اس کو 8واں حصہ ملتا ہے۔ تو آپ کا بھی حصہ آنا تھا، بیٹی کا بھی حصہ آنا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ کا بھی حصہ آنا تھا، باقی ازواج مطہرات کا بھی حصہ آنا تھا۔ لیکن فرمایا یہ نہیں، یہ وراثت نہیں ہے بلکہ ان پر تمہیں متولی بنایا ہے، ان کی نگرانی کرو۔ اچھا کچھ دن چلے، کچھ دن چلنے کے بعد حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آپس میں اختلافات ہو گئے۔ اختلافات وہ نہیں مطلب جنگ و جدال نہیں، مطلب یہ تھا کہ ان کا جو روپیہ پیسہ آ رہا ہے ان کو کیسے خرچ کرنا ہے، ہر ایک کی اپنی مصلحت، تو اس کو کس طرح خرچ کرنا بہتر ہے یہ انتظام حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے دیا جائے، حضرت عباس کہنے لگے نہیں میں کروں گا۔ اب آپس میں جب بات پیدا ہوئی تو دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے کہ ایسے کر دیجئے آدھے حصے کا منتظم حضرت علی کو بنا دیں، آدھے حصے کا منتظم حضرت عباس کو بنا دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ وقف کا مال ہے، اس کا منتظم ہوگا یا تو دونوں آپ پوری کی پوری انتظام کریں گے، یہ نہیں ہے کہ میں آدھا حصہ ادھر تقسیم کر دوں آدھا ادھر، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یہ اس کی شکل و صورت بنتی ہے، اس لیے یہ وراثت نہیں ہے بلکہ آپ سمجھتے ہیں یہ وقف ہے، اس لیے یا تو وہ منتظم رہیں یا یہ منتظم رہیں، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، میں نے دونوں کو منتظم بنایا جو آپ آپس میں کر لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس کو معزول کر دیا کہ اس کا انتظام آئندہ آپ نہیں سنبھالیں کہ ہم سنبھالیں۔ اب یہاں کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا کہ حضرت عباس کا حق غصب کیا ہے، کوئی بھی